شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 561 ہجری. کوئی ان کو 11ویں والا پیر کہتا ہے, کوئی غوث اعظم کہتا ہے, کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے. بہرحال ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر. فتوح الغیب ان کی کتاب ہے, جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اقتباسات لے کے نا, تو وہ گوڑلے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب, انہوں نے کتاب لکھی ہے الجواہر التوحیدیہ. وہ کتاب آپ ضرور خریدیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی. اس میں انہوں نے فتوح الغیب کے حوالے دیے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی جو توحید کے اوپر کتاب ہے. وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وابیوں والی کتاب ہے. اور وہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے. امام ابن تیمیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے, اور انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامات ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ بزرگ ہیں جن کو امام ابن تیمیہ بھی بزرگ مانتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھا پرانا مرزا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کر رہا تھا, اور ان کی دین میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے فتوح الغیب کتاب لکھی. اب اس میں جو پوائنٹ کی چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے دیکھیں. اس نے کہا جی وہ کتاب جو فتوح الغیب ہے نا, وہ آپ پڑھیں گے آپ کو لگے گا وہابیوں کی کتاب ہے. مرزا صاحب کتاب پڑھتے نہیں, اس کے بارے میں جو لوگوں نے تبصرے کیے ہوتے ہیں وہ سن کے آگے یہ بھی اپنا جو موقع رکھ دیتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیتے ہیں. کم از کم بندہ کتاب پڑھے تو صحیح. اور پھر بات کس کی کر رہا ہے؟ پیر نصیر الدین کی, کہ جو ساری عمر اپنے عقائد میں خود ہی ڈگمگاتا رہا. اور پھر مرزا خود مانا اس جگہ کے ان کی جو کرامات ہیں وہ تواتر سے ثابت ہے. یعنی تواتر کہتے ہیں کہ کسی واقعے کو یا زیادہ واقعات جو ہیں ان کو روایت کرنے والے یا بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو. یعنی ایک شہر, ایک ملک یا ایک علاقہ جو ہے وہ اگر کسی بات کو بیان کرے تو عقلاً بندہ اس کو جھوٹا کہنے پر یہ عقل میں نہیں آتی. یہ عقل کے لیے محال ہوتی کہ پورا ملک کہہ رہا ہے یا اتنی بڑی جماعت کہہ رہی ہے, امت کا اتنا بڑا طبقہ کہہ رہا ہے, تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں تواتر. یہ مرزا خود مانا. اور پھر یہاں پر یہ شانیں بیان کر رہا ہے حضور غوث اعظم کی کہ انہوں نے یہ دین میں کنٹریبیوٹ کی اور یہ کیا وہ کیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں 2024-25 کا مرزا کتنا چینج ہوا. اب پہلا مرزا گمراہ تھا یا اب والا مرزا گمراہ ہے, یا پہلا والا مرزا جو ہے وہ بزرگان دین کے بغض اس کے دل میں تھا یا اب والے کے دل میں ہے؟ یہ آپ اگلی ویڈیو دیکھ کر اس سے اندازہ لگائیں. تو پھر شیخ عبد القادر کی ولایت کیا آپ انکاری ہیں یا اقراری ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا حدیث کے علم سے کیا لینا دینا بھائی؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اہل سنت تو اس پہ متفق ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی بھائی نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد آئے. ان کے لیے انہوں نے تو دین میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا. نہیں, میں بات وہ باپا جانی تھے اپنے زمانے کے. ہاں ظاہر ہے, انہوں نے دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے مجھے آپ بتائیں کہ یہ وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے جو پوری دنیا کے مسلمان ویل کر رہے ہیں. امام بخاری کی تو پڑھی ہوئی ہے. بتائیں عبد القادر جیلانی نے اس امت کو کیا دیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیں کہ یہ انہوں نے امت کو دیا ہے, ایک یونیک کام کیا ہے. نکاح محمدی پڑھا گیا تھا, اس کے بعد عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تھے, اور وہ پیدا ہوئے, ان کے کان میں اذان دی گئی, ان کے ختنے کروائے گئے, اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے انہیں قرآن پڑھنے کے لیے ڈالا گیا, پھر انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا, پھر ان کی شادی ہوئی, نکاح پڑھایا گیا, اس کے بعد ان کے بھی بچے پیدا ہوئے, پھر وہ فوت ہو گئے, پھر ان کے کپڑے اتارے گئے, انہیں غسل دیا گیا. تو دیکھا آپ نے کیسے انجینئر مرزا اپنے بیان کو 180 ڈگری بدل لیتا ہے, یو ٹرن لیتا ہے. جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے ایسے انجینئر مرزا اپنے بیانات بدل جاتا ہے. اور پہلا مرزا جو ہے وہ حضور غوث اعظم کی شانیں بیان کر رہا تھا. ان کی کتاب فتوح الغیب جو ہے اس کو دین میں کنٹریبیوشن مان رہا تھا, اور ان کو ولی مان رہا تھا, دین کا عالم مان رہا تھا, ولی مان رہا تھا. لیکن اب انجینئر مرزا جو ہے وہ ولیوں کے بغض میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اب یہ ان کی ولایت کا بھی انکاری ہو گیا. اور اس کے بعد اس سے بڑی بات, یعنی ایک میں مثال دوں گا, اس مثال سے سمجھیے گا کہ پہلا مرزا جو ہے وہ بیوقوف تھا یا وہ بغضی تھا اولیاء کا, یا آج والا جو مرزا ہے یہ گمراہ ہے. دیکھیے اب یہ مثال. اچھا, اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر, تو یہ بھی سن لیجئے. ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, میں اتنی بیان کر, سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے, صحیح بخاری میں ہے, سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں, کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے 740 نمبر حدیث. اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا, اور الموطا امام مالک میں بھی حدیث موجود ہے. تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں, لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے. ایک حدیث ہے سنن طبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے, کبھی ہاتھ باندھ کر. لیکن اس میں خصیب الجحدہ راوی جو ہے, خصیب بن جحدہ, یہ راوی جو ہے یہ کذاب راوی ہے.
اس لیے اصول محدثین پر یہ روایت صحیح نہیں ہے. تو سنا آپ نے ہاتھ باندھنے کی روایتوں کو بھی آپ نے سنا، اور ہاتھ نہ باندھنا یعنی اسال الیدین، یہ یعنی ہاتھ لٹکا دینا، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. انجینئر مرزا کی زبانی آپ نے سنا. اب دیکھیے کیسے انجینئر مرزا بدل چکا ہے اور گمراہی کو اپنے اوپر یہ ڈال چکا ہے. اب دیکھیے علی بھائی، آپ کی امامت میں نماز مغرب ادا کی تو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، نماز عشاء ادا کی تو ہاتھ چھوڑ کے. جی جی الحمدللہ. آپ امامت کر رہے تھے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پریکٹیکلی یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، میری روزانہ کی روٹین ہے. میں فجر کی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، سال ہر سال. ظہر کی نماز ہاتھ باندھ کے، عصر کی پھر ہاتھ چھوڑ کے، مغرب کی باندھ کے، اور عشاء کی ہاتھ چھوڑ کے. میں دونوں سنتوں پر عمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کر. میرے بھائی تو گل ود گئی ہے. ہاں جہاں تمہیں تنگ کرے نا، کوئی کہ ایتھے ہاتھ بننا ہے، کوئی کہتا ہے ان کو یار میں بند ہی نا گل ختم. اور یہ آپ غصے میں بھی کہہ رہے ہوں گے تو ایک اور سنت پہ عمل کر رہے ہوں.